آپ لوگوں اس پہ لازمی اپنی کمنٹ کریں، اپنی رائے دیں کہ عمران خان کو کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے عمران خان کے خلاف ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کی گئی، اور جس میں کافی صحافی اس پریس کانفرنس میں ہمارے موجود تھے، جنہوں نے کافی سوالات بھی کیے اور ان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے تفصیلی جوابات بھی دیے ہیں۔ اس پر تحریک انصاف کا بھی سخت رد عمل آیا ہے، اور سوشل میڈیا کا خاص کر کے سخت رد عمل ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد جس طرح سوشل میڈیا پر رد عمل آیا ہے وہ ایک ادارے کے لیے نہیں آنا چاہیے، لیکن ایسی پریس کانفرنس بھی پھر نہیں ہونی چاہیے جو سیاسی پریس کانفرنس کل کی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عمران خان ایک ذہنی مریض ہے اور وہ اداروں کے خلاف بات کرتا ہے، اور اس کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں وہ انڈیا سے آپریٹ ہوتے ہیں، یا پھر وہ انڈیا کے اپنا اشاروں پر پاک فوج کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے الزامات عمران خان کے خلاف لگائے گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان پاک فوج کے خلاف ہے، اور جو بھی پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے عمران خان اس کو غدار قرار دیتا ہے۔ لیکن اس پہ میں ایک چیز کہہ دوں کہ عمران خان نے کبھی بھی پاک فوج کے خلاف بیانات نہیں دیے ہیں، نہ عمران خان فوج کے خلاف ہے، نہ عمران خان پاکستان کے خلاف ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ شخصیت کے اوپر تنقید کی ہے، اور تنقید ہر کسی کا جمہوری حق ہے، لیکن اس ملک میں یہ جمہوریت تو ختم ہو چکی ہے، آئین اور قانون تو ویسے ہی معطل ہے۔ اب میں اس پہ بات کروں گا جو ڈی جی آئی ایس پی آر سے منصور علی خان جو سینئر صحافی، انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو آج آپ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے یا وہ پاکستان دشمن آپ اس کو قرار دے رہے ہیں، یہ پہلے فاطمہ جناح کے ساتھ بھی کیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ بھی کیا گیا، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا گیا، نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا گیا، مریم نواز کے ساتھ کیا گیا، اور آج آپ عمران خان کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں۔ کیا یہ تو نہیں ہوگا کہ آنے والے 5-6 سال بعد دوبارہ یہ اپنا ادارے کی طرف سے ایک پریس کانفرنس آئے کہ آج سے 5-7 سال پہلے ہم نے جو پریس کانفرنس کی وہ غلط ہے، عمران خان اس ملک کے لیے صحیح ہے؟ تو اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم نے ایسا رد عمل کسی بھی شخصیت کے خلاف نہیں دیا ہے، ایسا اسٹینڈ ہم نے کسی بھی شخصیت کے خلاف نہیں لیا ہے۔ آج جو ہم اپنا موقف اختیار کر رہے ہیں واضح موقف ہے کہ اس کے بعد مطلب عمران خان کے اوپر انہوں نے ایک ریڈ لائن ڈرا کر دی ہے اسٹیبلشمنٹ نے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے واضح ہمیں اشارہ مل گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سمجھتی ہے عمران خان کے بارے میں، کیا وہ تحریک انصاف کو مزید اسپیس دینے کے حق میں ہیں یا نہیں۔ ناظرین، کل یہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد بات بار بار ٹاک شو میں کی گئی کہ عمران خان کے بغیر اگر تحریک انصاف بات کرنا چاہے تو ان سے بات بھی ہو سکتی ہے، اور ان کو سیاسی اسپیس بھی مل سکتی ہے، یعنی مائنس عمران خان فارمولے پر دوبارہ یہ گامزن ہو چکے ہیں موجودہ گورنمنٹ اور کچھ ادارے ہیں۔ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو بھی بڑے گندے الفاظ سے پکارا، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کے ترجمان کی طرف سے یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے کسی وزیر اعلیٰ کے بارے میں، یا آپ ایک شخصیت کے بارے میں نہیں الفاظ آپ نے کہے، بلکہ آپ نے ایک صوبے کے اپنا عوام کے بارے میں الفاظ کہے ہیں۔ یہ تحریک انصاف کا رد عمل ہے۔ تحریک انصاف نے بڑا سخت رد عمل دیا۔ تحریک انصاف نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ایک سیاسی پریس کانفرنس تھی، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں، خود سیاسی پریس کانفرنس کر کے اور پھر ہمیں وہ سیاست میں نہ لانے کی تجویز دیتے رہتے ہیں۔ یہ تحریک انصاف کا رد عمل۔ تحریک انصاف نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ شفیع جان جو ترجمان ہے خیبر پختونخوا صوبے کے، انہوں نے معافی کا مطالبہ کیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ایک بڑے گندے الفاظ سے پکارا۔ وہ الفاظ میں یہاں پہ نام نہیں لوں گا کیونکہ ہم تو اخلاق کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر کوئی بندہ اخلاق سے ہٹ کر بات کرتا ہے تو ہم کم سے کم اخلاق کا رکھیں گے، کیونکہ ہماری یہ جو پروگرام ہے، ہمارا جو یہ ولاگ ہے، یہ کافی فیملیز بھی دیکھتی ہیں، ہمارے دوست بھی دیکھتے ہیں، کافی جو بدتمیزیاں برداشت نہیں کرتے، بار بار ہمارے منہ سے کبھی کبھی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، لیکن ہم پھر اس کو واپس لے لیتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان کے خلاف جو کل پریس کانفرنس کی گئی، یہ پریس کانفرنس اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت عمران خان سے نپٹنے میں نااہل ہو چکی ہے، یعنی کہ ناکام ہو چکی ہے۔ موجودہ گورنمنٹ میں اتنا دم ہی نہیں رہا ہے کہ اب وہ عمران خان کے بیانیے کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ کل کی جو پریس کانفرنس ہے، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ موجودہ گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے۔ مطلب اگر عمران خان کوئی بیان دے رہا ہے تو عمران خان ایک سیاسی آدمی ہے، اور اس کے جواب میں رد عمل بھی ایک سیاسی قوت کا آنا چاہیے، لیکن
सियासी कुव्वतें बिल्कुल बैकबोन पे चली गई हैं। कल अपना पाक फौज के तर्जमान को खुद आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उन्होंने कुछ ट्वीट्स भी दिखाए कि ये जो सहाफ़ी पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाक फौज के खिलाफ बात कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ शख्सियात के बारे में पेशनगोइयाँ कर रहे होते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ये कल डीजे इश्तियाक साहब ने कहा। नाज़रीन, अब ये फैसला अवाम को करना है कि इमरान खान जो एक पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, जिसकी इस मुल्क के एक सूबे में हुकूमत भी है और तमाम सूबाई असेंबली में उसकी नुमाइंदगी भी मौजूद है और पूरी पार्टी उसकी पूरे मुल्क में मौजूद है। अब अवाम ने फैसला करना है कि डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप इमरान खान को किस नज़र से देखते हैं। नीचे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इमरान खान के हवाले से। मैं चाहूँगा कि आप लोगों का फीडबैक बड़ा अहम है इस व्लॉग के लिए, तो मैं चाहूँगा आप लोगों इस पे लाज़मी अपनी कमेंट करें, अपनी राय दें कि इमरान खान को कल डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप किस नज़र से देख रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया।